بسم اللہ الرحمن الرحیم عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہی ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں پاؤں دبے پاؤں، یعنی عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے۔ واذا خاطبهم الجاہلون، اور اس کی صفت کیا بیان کی؟ جب ان سے کوئی جاہل ملتا ہے تو قالوا سلاما، سلام کہہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلامت۔ کیا مطلب اس کا؟ صاحب سلامت، یعنی جان چھڑاتے ہیں۔ ہماری زبان میں سریکی میں کیا؟ پیر جیونی، مطلب جان چھوڑے بھائی ہماری۔ تو ایک ہے اس کو کسی سختی سے کہنا دفع ہو جا، اور جو ہے اس کو برے الفاظ سے اس کو دفع کرنا، ایک ہے عاجزی کے ساتھ۔ فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں، اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ عام طور پہ جب انسان کی طبیعت میں عاجزی آ جاتی ہے تو وہ اکڑ کے نہیں چلتا، سینہ تان کے نہیں چلتا، بلکہ سر جھکا کے عاجزی سے چلتا ہے۔ خاص چال کی حیت بیان کرنا مقصود نہیں، کیونکہ دماغ داری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مدح نہیں ہے، اور یہ تو تواضع تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں۔ بات اس کا مطلب نہیں کہ آرام سے چلنا، تو آرام سے چلنا پوستی کا کام ہے، عاجز کا کام نہیں ہے۔ پاؤں اٹھا کے چلنا، اپنے کام میں اپنی مزاجن جلدی چلنا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلتے تھے جیسے اونچائی سے نیچے اتر رہے ہوں، جھک کے چلنا، ایسے اکڑ کے نہیں چلتے تھے، اور اتنا زیادہ نہیں جھکنا کہ آگے دھڑام سے کسی چیز پہ آدمی جا کے لگے۔ ایک روایت ہے غالباً ایک آدمی جو ہے وہ سر جھکا کے جا رہا تھا، نوجوان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ کیوں سر جھکا کے جا رہا ہے؟ کہ جی عاجزی ہے۔ دے مارے اس کو دو درے کہ یہ کوئی عاجزی اندر کے تقوی کا نام، اللہ کا خوف نہیں۔ ایک آدمی بہت سارے اس لیے وہ کرتے ہیں لوگ بڑا اچھا سمجھے اور کرتے برے ہیں، تو اچھا بننا ہے، نیک بننا ہے، اس میں یہ عاجزی خود بخود آ جاتی ہے۔ جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ رفع شر کی بات کرتے ہیں، رفع شر کی بات کرتے ہیں۔ سلامہ مطلب بری بات نہیں کرتے، اس کو ختم کرنے کی بات کرتے، بری بات کو۔ مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لیے انتقام قولی یا فعلی نہیں لیتے، اور جو خشونت یا تعدیب اور اصلاح اور سیاست شرعیہ یا اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ہو، اس کی نفی مقصود نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نہ کرے، اور جو ہے وہ ایسی حرکت کر رہا ہے جس کو منع کرنا بہت ضروری ہے، اور بعض دفعہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتاً بے ادبی کر رہا ہے اور گستاخی کر رہا ہے، ایسے موقع پر تو کون جو ہے عاجزی، مطلب خاموش ہو جانا۔ تو ایک عالم ہے مولانا طاہر صاحب فرماتے ہیں یہ عاجزی نہیں ہے، بے غیرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایک انگلی اٹھا رہا اور ایک خاموش بیٹھا رہے، اس کو دفع کرے جس طریقے سے دفع ہو سکے۔ اور کیا فرمایا؟ سلام والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ ہیں، یعنی اللہ والوں کی صفات بیان کریں، رحمان کی صفات بیان کریں، رحمان کے بندوں کے۔ کون سے بندے؟ ایک تو وہ ہیں جو عاجزی سے چلتے ہیں، دوسرا جب ان سے کوئی جاہل ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ تو کہیں صاحب سلامت، یعنی شر کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اور ان کی صفت کیا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ ہیں جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر۔ یہ صفت ہوگی، سمجھ آ رہی؟ یعنی رات کو جاگتے ہیں اللہ کے سامنے جھکنے کو، اور رات کو کھڑے رہنے کو۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہمارے رب ہٹا دے ہم سے دوزخ کا عذاب، ہم سے دور کر دیں۔ ان عذابھا کان غراما، بے شک اس جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ یعنی ایک تو عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، اور اللہ کے سامنے سجدہ اور قیام میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ پاک سے اس کے باوجود دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ عذاب کو ہم سے دور کریں، کیوں؟ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقاما، وہ بری جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بری جگہ ہے رہنے کی۔ وہ جو جہنم میں کیا ہے؟ وہ بری جگہ ہے، برے لوگوں کے لیے ہے، بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرنے لگے تو بے جا نہیں اڑاتے، لم یسرفوا اسراف نہیں کرتے، بے جا نہیں کرتے، پاپڑ شاپڑ پہ نہیں لگاتے، اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، بالکل کنجوسوں کی طرح، بخیلوں کی طرح جمع کر کے پھر کسی کا ہاتھ لگتے چوری ہو جاتے، کسی کو کھلاتے نہیں ہیں۔
اللہ پاک کنجوس اور بخیلوں سے دور رکھے، سخاوت والی صفت نصیب فرمائے۔ وَكَانَ ذَلِكَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ہیں اس کے بیچ ایک سیدھی گزران، یعنی اس کے بیچ نہ تو بہت زیادہ بخل اور نہ بہت فالتو میں اڑانا، سمجھ آ رہی؟ سخاوت کے ساتھ اللہ کے راستے کے مہمانوں کو اور نیک لوگوں کو کھلانا، مہمان آ جائے تو اس پر خرچ کرنا، اور جو ہے غریب ہو تو اس کو دینا، کنجوس بھی نہیں ہے اور فالتو بھی نہیں خرچ کرتے۔ جب بازار گئے 4-5 جوڑے لے کر آ گئے، جب بازار گئے چوڑی سرخی لے کر آ گئے، جب بازار گئے کچھ نہ کچھ لے کر، خالی ہاتھ نہیں واپس آنا، اڑائی جا رہے ہیں جی، یہ پسند نہیں اٹھا پھینک دو، دوسرا لے لو، یہ پسند نہیں، ایسے لوگ فالتو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، اور کون سے ہیں؟ اور فرمایا وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہراتے، کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، اور ایسے نفس کو قتل نہیں کرتے، یعنی ایسی کسی جان کو قتل نہیں کرتے، اس کا خون نہیں بہاتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا، مگر یہ کہ حق کے ساتھ کیسے؟ اللہ نہ کرے اس نے زنا کیا، غیر شادی شدہ ہے تو ان کو سنسار کیا جائے گا، قتل کیا تو اس کے بدلے میں قصاص میں قتل کیا جائے گا، جس کا قتل کرنا اللہ نے اجازت دی اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا یہ حرام ہے۔ لہٰذا ایسے نیک لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور کسی ایسی جان کو ضائع نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا، اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، اور جو اس طرح کرے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا، جو یہ کرے گا وہ بڑے گناہ کو پائے گا، بڑے گناہ میں پڑ جائے گا، یعنی کسی کو قتل کرے گا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اور یا زنا جیسی بدکاری کرے گا تو اللہ یہ کیا ہے؟ بڑے گناہوں کو پانے والا ہے۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ یخلد فیہ مہانا، اس کے لیے فرمایا کہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا قیامت کے دن، اس کے لیے ڈبل عذاب ہوگا، 2 گنا زیادہ ہو جائے گا عذاب قیامت کے دن، اور وہ اس دن جہنم میں ذلیل ہو کر رہے گا، وہ اس عذاب میں اور جہنم میں پڑا رہے گا ذلیل ہو کر۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، مگر جس نے توبہ کر لی اور اچھے عمل، یعنی یہ گناہ ہو گئے اس نے زندگی میں پھر توبہ کر لی اور اچھے ایمان یقین لایا آخرت کے دن پر، اللہ کے عذاب اور جنت پر، اور اچھے اعمال کیے، بھلے کام کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے اگر بالفرض تیرے اتنے گناہوں کے آسمان کے کناروں تک پہنچ بھی جائیں تو ایک دفعہ کہہ دے اللہ مجھے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور کیا کریں گے؟ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، اور جس نے توبہ کی، اچھے اعمال کیے، سو وہ پھر آتا ہے اللہ کی طرف، پھر آنے کی جگہ، یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، رجوع کرنا۔ والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور وہ لوگ جو شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں، ان کی صفات چل رہی ہیں، کن کی؟ عباد الرحمن کی صفات چل رہی ہیں، اور وہ لوگ جو شامل نہیں ہوتے برے کاموں میں، جھوٹے کام میں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، کسی کھیل کی باتوں سے جب گزرتے تو کیا کرتے؟ کیسے گزرتے؟ نکل جائیں بزرگانہ، یعنی عزت کے ساتھ گزر جاتے، وہاں جا کے کھیل کود میں نہیں پڑے رہتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ لوگ کہ جب ان کو سمجھائے ان کے رب کی باتیں، سمجھائی جائے، نصیحت کی جائے، بتائی جائے اللہ کے رب کی باتیں، تو نہیں پڑھتے ان پر بہرے ہو کر، اندھے ہو کر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ اس کو سنتے ہیں ان آیتوں کو، اور پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو سن کر ان پر عمل کرتے ہیں، ایسے نہیں ہو جاتے کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں اور انہوں نے دیکھا نہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور کیا ہے فرمایا
اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں کیا کریں، عورتوں کی طرف سے ہمیں دیں، عورتیں دیں، من ازواجنا، عورتوں کی طرف سے کیا دیں، اور اولاد دیں، اولاد کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے کیا دیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک دیں۔ سمجھ آ رہی؟ عذاب نہیں بن جانا، کسی کے گھر میں جا کر عذاب نہیں بن جانا۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور امام بنا دے ہمیں، کن کا؟ تقوی والوں کا، پرہیزگار جو لوگ ہیں ان کے لیے ہمیں امام بنا دے۔ یہ وہ ان کی صفات ہیں نیک لوگوں کی، جو رحمان کے بندے، ان کی یہ ساری صفات چلی۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، ان کو بدلہ ملے گا، اولئک یجزون، ان کو بدلہ دے گا کوٹھوں کے جھروکے، بما صبروا یعنی ان کو اچھے کمرے، اچھے محل ملیں گے، کس وجہ سے؟ با سبب ہی ہے، بس سبب ان کے صبر کے، بس سبب ان کے صبر کے۔ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور لینے آئیں گے ان کو وہاں دعا اور سلام کہتے ہوئے، جو لینے والے آئیں گے فرشتے وغیرہ جو ملیں گے تو کیا کریں گے؟ تحیہ کہتے ہوئے، سلام کہتے ہوئے، خالدین فیہا، وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ، حسنت مستقر و مقامہ، خوب اچھی جگہ ٹھہرنے کی اور خوب اچھی جگہ ہے رہنے کی۔ قل ما يعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، آپ کہہ دیں پرواہ نہیں ہے، نہیں رکھتا تمہارا میرا رب اگر تم اس کو نہ پکارو، اگر تم اللہ کو نہیں پکارو تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم نے جھٹلا چکے ہو، فسیکون لزاما، اب آگے کو ہونی ہے مٹ بھیڑ، یعنی جب وہاں جائیں گے تو پھر آپس میں پتہ چلے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا، اور جو ہے وہاں پتہ چلے گا۔